بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، میں ڈاکٹر عرفان علی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں. سامعین، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آج کل ہم جو ہے وہ ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے انگور کی بیماریوں کے اوپر. ہم نے فرسٹ جس بیماری کے اوپر ویڈیو بنائی تھی وہ اینتھریکنوز تھی، اور کافی سارے فارمرز نے اس کو لائک کیا، کیونکہ ان دنوں جو ہے وہ اینتھریکنوز جو ہے وہ بہت زیادہ پریویلنگ تھی، جس کی وجہ سے کافی سارے فارمرز کو اس کا فائدہ ہوا. تو سامعین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی انگور کی ایک بیماری جو ابھی آئی تو نہیں ہے، لیکن شاید کچھ آرچرڈز میں اس کے سمٹمز بہت معمولی سے ہیں، لیکن ابھی جو فیوچر میں اس کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کو آپ اردو میں کالا گلاؤ اور انگلش میں اس کو بلیک راٹ کہا جاتا ہے. پچھلے چند سالوں میں اینتھریکنوز کی طرح بلیک راٹ بھی بہت زیادہ ابھر کر اور بہت زیادہ معاشی نقصان کا باعث بننے والی انگور کی بیماری جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. تو سامعین، اس سلسلے میں ہم اپنی ویڈیو کو سپلٹ کریں گے مختلف سیگمنٹس میں. سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو یہ جانیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی علامات کون کون سی ہیں، اس کے بعد یہ کہ کون کون سی سٹیجز پہ پلانٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے خلاف جو ہے وہ حساس ہوتا ہے، اور کون سی سٹیجز کے اوپر وہ اس میں مزاحمت آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو کس طرح سے کنٹرول کریں یا اس کا تدارک کریں. تو سامعین، سب سے پہلے یہ کہ یہ جو بیماری ہے وہ ایک فنگس یا پھپھوند سے ہوتی ہے جس کا نام گیگنارڈیا بڈویلی ہے، اور یہ بیماری یہ فنگس جو ہے وہ کاز کرتی ہے. جہاں تک اس کی نشانیوں کا تعلق، انگور میں سارے ہی تقریباً حصے جو ہوتے ہیں وہ ان پر اس بیماری کے جو ہے وہ نشانات ظاہر ہوتے ہیں، جس میں پھل، پتوں کی ٹہنیاں، اس طرح سے بڑی شاخیں یا ٹہنیاں، سب پر جو ہے وہ یہ بیماری اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی شناخت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سارے پارٹس ویسے تو اس کے سسیپٹیبل ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹے پتے ہوتے ہیں، نئے نکلنے والے پتے، وہ اس کے خلاف بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں آہستہ آہستہ جو ہے مزاحمت آتی جاتی ہے. تو جب ہم پتوں پر نشانیوں کا دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے گول قسم کے جو ہے اس پر زخم بنتے ہیں، جو کہ وہ زخم جو ہیں وہ طور پر تانبے کی شکل کے ہوتے ہیں، اور ان کے کنارے جو ہے وہ گہرے بھورے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ جامنی کلر کے یعنی پرپل رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں. ان زخموں کے اندر آپ کو اس کے آپ یوں کہہ لیں کہ فروٹنگ باڈیز کہہ لیں، یا آسانی کے لیے آپ اس کو سپور کہہ لیں، آپ کو جن کو ہم پکنیڈیا کہتے ہیں، ٹیکنیکلی ان کو پکنیڈیا کہا جاتا ہے، یا آپ انہیں سپورز سمپلی ورڈز میں کہہ لیں. وہ آپ کو اگر آپ ان کو لینز کے ساتھ دیکھیں تو وہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں. بہت زیادہ حملے کی صورت میں جو پتے جو ہیں وہ بدنما اور بد شکل قسم کے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. یہ جو زخم ہوتے ہیں سامعین، یہ جو پیٹیول یعنی پتے کی جو ڈنڈی ہوتی ہے یا جو شاخ ہوتی ہے اس کی چھلائی کر دیتے ہیں، اس کو چھیل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ویلٹنگ، یا اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پتا جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ شدید صورتوں میں ایسا ہوتا ہے. ٹہنیوں پر یہ جو نشانات ہوتے ہیں یہ دھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں، اور عموماً یہ لمبوترے ہوتے ہیں، اور ان پر یہی پکنیڈیا یا سمپل ورڈ میں کہہ لیں کہ سپورز جو ہے وہ پمپلز کی طرح کے یعنی محاسوں کی طرح کے، کیل محاسوں کی طرح کے جو ہے وہ اس پر نظر آتے ہیں. متاثرہ جو بیریز ہوتی ہیں یا جو پھل ہوتا ہے خوشے کے اندر، اس پر جو شروع میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بھورے یا سم ٹائمز کالے داغ بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جو آہستہ آہستہ پھیلتے جاتے ہیں، اور جو بیریز ہوتی ہیں یا جو پھل ہوتا ہے وہ اس سے بھر جاتا ہے، اور شروع میں وہ پھل جو ہے وہ نرم رہتا ہے، لیکن بعد میں وہ پھل جو ہے وہ سوکھ کر سخت ہو جاتا ہے. جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ریزن بنایا جاتا ہے، یہ اس کو عام طور پہ میوہ کہا جاتا ہے، ایسے بنایا جاتا ہے، وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور وہ شاخ کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جاتا ہے، اور کچا پھل ہی جو ہے عموماً جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو یہ پھل کے اوپر اس کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، اور اس پھل کو ہم جو ہے اس کو ممی فائڈ فروٹ کہتے ہیں، یا اس کو ممیڈ فروٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ اس کے سپورز کو یا پکنیڈیا کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چھوٹا لینز موجود ہے تو آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا سامعین، اس میں اس طرح سے ہے کہ اس کے جو سپورز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہوتے، بلکہ وہ سردیوں میں بھی اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ہی موسم گرم اور نمدار ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
تو اس کے لیے جو اس کا جو سسپٹیبل ٹائم ہے وہ جو انگور کی پھوٹ سے لے کے تو بیری کے کلر چینج کرنے تک ہے. کچھ لوگوں کا یا کچھ سائنٹسٹ کا یا کچھ ریسرچرز کا یہ خیال ہے کہ جو ہی بیریز کلر چینج کرتی ہیں تو اس کے بعد اس میں مزاحمت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد عموماً اس بیماری کا جو حملہ ہے وہ بیری کے اوپر بہت کم دیکھا گیا ہے. اب سمجھ آتے ہیں ہم اس کے تدارک کی طرف. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیمیکل کے بغیر کس طرح سے کنٹرول کریں، یا کس طرح سے اس کو ماحول ایسا مہیا کیا جائے کہ اس بیماری کا کم سے کم جو ہے وہ حملہ ہو. تو سب سے پہلے اسی طرح سے کہ اس کی جو کنوپی ہے اس کو اس طرح سے پروننگ کی جائے، اسی کنوپی کی اس طرح سے مینیج کیا جائے کہ اس میں ہوا اور نمی کا جو ہے وہ گزر ہوتا رہے، اس میں روشنی لگتی رہے، جس کی وجہ سے نمی جو ہے وہ کم سے کم وہاں پروڈیوس ہو، اور کم نمی کی موجودگی میں یہ بیماری جو ہے وہ کم پنپتی ہے. اس کے علاوہ جب پروننگ کی جائے تو ممیفائڈ فروٹ جو ہوتا ہے، جو خشک پھل جو اس کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، اس کو کوشش کریں کہ توڑ کر کہیں دور لے جا کر یا جلا دیں، یا اس کو پھر جو ہے وہ کسی جگہ پہ دبا دیا جائے. باغ کے اندر جڑی بوٹیوں کو جو ہے وہ تدارک ان کا کرتے رہیں، تاکہ اس سے باغ کے اندر نمی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری کم حملہ آور ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے اگر یہ بیماری آ جائے یا اس بیماری کو کیمیکل سے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب پروننگ کی جائے، یعنی پھل کی شاخ تراشی یا باغ کی شاخ تراشی کی جائے، تو اس وقت سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ کاپر آکسیکلورائڈ، مینکوزیب، یا پھر جو آپ کا باڈیو سپرے ہے، باڈیو مکسچر ہے، اس کے 10 سے 14 دن کے وقفے سے 2 سپرے کیے جائیں، جبکہ ابھی پودا ڈارمنٹ ہی ہو. تو یہ پروٹیکٹیو سپریز ہوتے ہیں جو بیماری کو آنے سے روکتے ہیں. سامعین، اس کے لیے جو فنجی سائڈز آ رہی ہیں یا جو زہریں آتی ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ بائر کمپنی کی آتی ہے نٹیوو. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، بائر کمپنی کی نٹیوو. اس کے علاوہ سائبان گروپ کی آتی ہے نوائس الٹرا. اس کے علاوہ ایگرو چائنا کی ایک آتی ہے فلوٹریا فول. ایگرو چائنا کی ایک آتی ہے فلوٹریا فول. اور اس کے علاوہ سوات ایگرو کی آتی ہے ٹاپ کارڈ. یہ ساری دوائیاں جو ہیں یہ اس کے خلاف بہت زیادہ مؤثر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوائیاں کس وقت سپرے کی جائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی انگور کی پھوٹ سے 1 ہفتہ پہلے سے لے کے پھول کھلنے کے 6 ہفتے بعد تک 14 دن کے وقفے سے اگر یہ دوائیاں سپرے کی جائیں، اور اگر حملے کا خطرہ زیادہ ہو تو 10 دن کے وقفے سے یہ دوائیاں سپرے کی جائیں، تو اس بیماری سے خاطر خواہ جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایک کیمسٹری کی دوائی کو بار بار استعمال نہ کریں، بلکہ ایک دفعہ ایک کیمسٹری، اگلی دفعہ دوسری کیمسٹری، پھر تیسری کیمسٹری، اس طرح سے جو ہے وہ مختلف دوائیاں استعمال کریں گے تو اس بیماری کے خلاف جو ہے وہ اس بیماری کے جرثومے میں مزاحمت جو ہے وہ کم سے کم آئے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ مختلف بیماری کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ بناتے رہیں. بہت شکریہ.